السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی وحدائی، یکتائی، کبریائی، شہنشاہی اور بادشاہی، تمام قسم کی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں کہ جو اپنے عرش پر مستوی اس کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حسن و خوبی چلا رہا ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی رہبر و رہنما پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے خاص ہیں. رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر کہ جو نبیوں کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں اور قابل تعظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مصائب برداشت کر کے، بڑی بڑی اذیتیں سہ کر، بڑی بڑی تکالیف برداشت کر کے اس دین کو کما حقہ من معنی تک پہنچایا ہے. عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں، بڑی ہی محبت اور شفقت کے لائق نونہالوں، حیا اور عفت کی بے کرماؤں اور بہنوں، سید المرسلین نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آمد سے قبل، اسلام سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ اس قدر اپنی بد اخلاقی میں اور بے حیائی میں گر چکا تھا کہ اگر کوئی اقتدار والا، سٹیٹس والا اور طاقت والا جب کسی کمزور پہ ظلم کرتا تھا تو اس مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، اس کا سہارا بننے کے لیے، اس کو کندھا دینے کے لیے کوئی مظلوم کی فریاد رسی اور داد رسی کے لیے تیار تک نہیں تھا. یبطش البطش الضعیف، جو مضبوط تھا، جو طاقتور تھا، راج اسی کا تھا. اور وہ بیٹی جس کو اسلام نے بعد میں بڑی عزتیں دی، بڑا مقام دیا، بڑے شرف سے نوازا، اور اسلام نے اس بیٹی کی فضیلت اور مقام کو بیان بھی کیا. اس بیٹی کو زندہ درگور کرنا اور اس کو قتل کرنا یہ عرب کے معاشرے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حرام خوری یہ ان کی زندگی میں بس چکی تھی اور اسے وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. اور پھر جب اسلام آیا، کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، یہ وہی لوگ تھے کہ جو طرح طرح کی بد اخلاقیوں میں گرے چکے تھے، لیکن جب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور اسلام آیا تو یہی تھے
جو عزتوں کو تاتار کرنے والے تھے مگر بعد میں عزتوں کے رکھوالے بن گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد، اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہونے کے بعد اور اسلام کی دولت کو اپنے سینے میں سمانے کے بعد، یہی وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے پوری کائنات میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور یہ محمد کریم علیہ السلام کے سکھلائے ہوئے تھے، یہ محمد کریم کے سمجھائے ہوئے تھے، یہ محمد کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ وہی لوگ جن کی زندگی وہ گناہوں میں گزر رہی تھی، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی تھی اور اپنی منمانیوں میں گزر رہی تھی، یہی زندگی، اسی زندگی نے انہیں اسلام کی دولت سے بہرہ ور کیا اور وہ اسلام کے ایک روشن ستارے بن گئے۔ سامعین حضرات، نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے صحیح البخاری میں۔ آج چند باتیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے محبت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محبت کا انداز کیا تھا۔ محبت کے دعوے انہوں نے بھی کیے لیکن ساتھ انہوں نے دلائل بھی پیش کیے، کیونکہ جو دعویٰ ہوتا ہے وہ دلائل کے بغیر بالکل کمزور ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا اہل و عیال، اپنا کنبہ اور قبیلہ اور اپنی اولاد اور اپنی جان کائنات کے امام علیہ السلام پہ قربان کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ فرمان بھی جنگ کے موقع پہ۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک انسان وہ میدان کارزار میں قتال کر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، اور بعد میں وہ خودکشی کر کے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس موقع پہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ایک واعظ کیا تھا، ایک نصیحت کی کہ جب وہ انسان اسلام کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے قتال کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا، نبی کریم علیہ السلام نے چند باتیں کی جو صحابہ زندگی بھر نہ بھلا سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ وہ اتنی عظمتوں والی ذات ہے اور اتنی قدرتوں والی ذات ہے کہ جب اس نے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو وہ بے دینوں سے بھی کام لے لیتا ہے، جب اس نے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو وہ فاجروں سے بھی لے لیتا ہے، وہ فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے، وہ بے دینوں سے بھی لے لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنی دیر تک کوئی انسان تم میں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ ایمان والا شخص نہ بن جائے، جتنی دیر تک اس کے دل میں ایمان وہ مکمل نہ ہو جائے اور مکمل وہ مومن نہ بن جائے، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی جنت کا داخلہ اور وہ جنت کا حصہ نہیں پا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ واعظ سنا تو زندگی بھر اس کو پھر یاد رکھا۔ ہمارا دین کو اتنا مشکل نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باتیں بتلائیں وہ بڑی آسان تھی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
کہ اتنی دیر تک کوئی انسان کامل ایمان والا شخص نہیں بن سکتا جتنی دیر تک وہ انسان مجھ محمد کریم سے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے اور پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ انسان کامل ایمان والا شخص نہیں بن سکتا ہے، وہ انسان مکمل ایمان والا شخص نہیں بن سکتا۔ اور یہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں بیٹھ گئی۔ دین اتنا مشکل نہیں، دین بڑا آسان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، یا اسے یہ سمجھ لیجئے کہ جو میری اداؤں سے محبت کرتا ہے نا، فقد احبنی، اس انسان نے مجھ محمد کریم سے محبت کر لی ہے۔ آج کوئی شخص، کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ کسی کالج کا ہو، کسی یونیورسٹی کا ہو، کسی اسکول کا ہو، جب اسے اپنے استاد سے محبت وہ کرتا ہے نا تو اس کی اداؤں کو اپناتا ہے کہ میرے استاد کی ادائیں کیا ہیں، میرے استاد کا لباس کیسا ہے، میرے استاد کی چال چلن کیسی ہے، میرے استاد کے طور طریقے کیسے ہیں، میرے استاد کے رویے کیسے ہیں۔ یا کوئی انسان آج جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ کئیوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو آئیڈیل کسی نے بنایا ہوا ہے، یا کسی کو بھی اس نے اپنا آئیڈیل یا اپنا نمونہ سمجھا ہے زندگی کا، تو پھر اس کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے طور طریقوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو انسان میری اداؤں سے پیار کرتا ہے وہ انسان محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کر رہا ہے، وہ انسان، اس انسان نے مجھ محمد کریم سے محبت کر لی۔ آج محبت کے دعوے بڑے ہیں، میں بھی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں جو کلمہ گو ہو، مسلمان ہو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہ ہو۔ محبت تو ہر انسان کی ہے، دعوے ہر انسان کے ہیں، اور دعووں میں ہم کسی سے پیچھے نہیں بلکہ دعووں میں سب سے بڑھ کے ہیں کہ محبت ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، لیکن ادائیں نہیں اپنانی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا مشکل ترین کام ہو چکا ہے، اور آپ کی اداؤں پہ عمل کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت بڑی ہے۔ ادھر دیکھیے، جو محبت کرتے ہیں، جن کے دعوے ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے دلائل بھی ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، پہلا پارہ ہے، رب العالمین اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا ابراہیم مسلمان ہو جائیے، ہمارے فرما بردار بن جائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں تو جہان والوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا اور میں مسلمان ہو گیا، اللہ کی باتوں کو ماننے والا بن گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دعویٰ تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم فرما بردار بن جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے کہا اللہ جی میں تو آپ کا فرما بردار ہو گیا، دعویٰ تو کر دیا، اب زندگی کو دیکھیے کہ زندگی کیسی گزری ہے اور گزاری کس طرح ہے، کہ
کہ ساری زندگی اولاد مانگتے رہے اللہ سے، دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے، اس کے در پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے، اولاد مانگتے رہے، اور پھر آگے سے یہ کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی سیدھے رستے دکھانے والا ہے، وہی ہاتھ تھامنے والا ہے، وہی سہارا بننے والا ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے کو تلاش کرتے ہیں اور ہماری تلاش کے لیے نکلتے ہیں، کوششیں اور جدوجہد کرتے ہیں، ہم یقیناً ان کو رستہ دکھلا کے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ زندگی گزر گئی ہے، 80 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اولاد مانگتے مانگتے، اولاد دینی ہے تو تیری ذات نے دینی ہے، تیرے سوا کوئی اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ تیرا بندہ ابراہیم تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، ہم تجھے اولاد بھی عطا کریں گے، نیک عطا کریں گے، صالح عطا کریں گے، اور اس سے بڑھ کے اسے اس کائنات کا نبی بنا کے بھیجیں گے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ایک کوئی ہے انسان کہ زندگی 70 سال کی گزر جائے، 60 سال کی گزر جائے اور اس کے دامن میں اولاد نہ ہو، اور اولاد وہ رب العالمین سے مانگتا رہے، اور جب اولاد کی بشارت آ جائے اور پھر اس کی زندگی گزرے، بیٹا جب اپنی دوڑ کی عمر کو پہنچے، بچپن کی عمر کو پہنچے، پہلے اللہ نے آزمائش فرمائی، اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے پھر دوسری آزمائش فرمائی کہ جب بیٹا دوڑنے کی عمر کو پہنچا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا دوڑ کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگے بیٹا ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے ابا جی جیسے اللہ کا حکم ہے آپ ویسے کر گزریے، جیسے میرے رب کی چاہتیں ہیں اور جو میرا رب چاہتا ہے اور جو آپ کو حکم ہے آپ اس حکم پہ عمل کر گزریے۔ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، اگر اللہ چاہیں گے تو مجھے آپ اس حالت میں پائیں گے کہ میں صابرین میں سے ہوں گا اور صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ پہلے اللہ نے اولاد زندگی کے آخر میں دی، عمر کی آخر میں، اور جب اولاد ہوئی پہلے اللہ نے دی، پھر اللہ نے لینے کا ارادہ تو کہہ دیا کہ میں اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری زندگی آزمائشوں میں گزری ہے، ساری زندگی تکالیف میں گزری ہے، ساری زندگی مصائب میں گزری ہے، اور رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ اور ایک ایک وقت پہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور اللہ کی ہر آزمائش پہ پورا اترے، اور پھر رب العالمین نے یہ انہیں انعام عطا فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کو آزمایا اور وہ ہماری آزمائش پہ پورا اترے اور ہم نے یہ انعام عطا فرمایا۔ ابراہیم جیسے ہم نے تمہاری آزمائش فرمائی ہے اور تو ہماری ہر آزمائش پہ پورا اترا ہے، ہم انعام یہ عطا فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم پوری کائنات کے لیے تجھے امام اور پیشوا اور مقتدا بنا دیں گے، پوری کائنات کے لیے تجھے امام بنا دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ان ابراہیم کان امتن، جو میرے خلیل ابراہیم نے کام کیے وہ مل کے پوری امت بھی نہ کر سکی، جو میرے ابراہیم نے کام کیے وہ مل کے پوری امت بھی نہ کر سکی۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا نہیں تھا، وہ پوری امت بن کے آیا تھا اور اللہ کے دین کا پرچار کیا اور توحید کا پرچار کرتے کرتے اور زندگیوں میں آزمائشوں پہ پورا اترتے ہوتے رب العالمین کے مقرب بھی بنے اور اللہ کے محبوب اور پیارے بھی بن گئے۔ جو دعویٰ ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ پیارا لگتا ہے اور دلیل کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے۔ آج ہمارے دعوے بڑے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جب محبت ہو تو نبی کی اداؤں کو بھی اپناتے ہیں اور نبی کی سنت کو بھی اپناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر سنت پہ عمل کیا جائے یا ہر ادا کو اپنایا جائے۔ میں کہتا ہوں کیسے نہیں ہو سکتا، قرآن بڑا بڑا ہے، صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی، وہ ایک جماعت گزری ہے جو نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والی تھی اور آپ کی اداؤں کو اپنانے والی تھی۔ آپ کی اطاعت تو بڑی دور کی بات ہے، صرف میں بات کر رہا ہوں اداؤں کو اپنانے کی اور سنت پہ عمل کرنے کی۔ اور یہ روایت صحیح البخاری میں ہے، نبی کریم علیہ السلام رستے میں جا رہے تھے تو ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ رستے میں چلتے چلتے وہ رستے کی تنگی کی وجہ سے آپ کا گھٹنا وہ دیوار کو لگ گیا، تو صحابی رسول ساتھ تھے اور جب یہ دیکھا کہ محبوب کریم کا گھٹنا دیوار کو لگا ہے تو اس کو یاد کر لیا اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد جب زندگی میں جب بھی اس جگہ سے گزرتے تھے تو اپنا گھٹنا لگا کے گزرا کرتے تھے۔ اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب بھی گزرتے ہیں تو اس جگہ پہ اپنا گھٹنا لگا کے گزرتے ہیں؟ تو کہہ دیا اس صحابی نے کہ ایک دن میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، میرے محبوب یہاں سے گزرے، رستے کی تنگی کی وجہ سے میرے محبوب کا گھٹنا دیوار میں لگ گیا، میں نے اپنے محبوب کی اس ادا کو یاد کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں محبوب کی اداؤں سے محبت کرتا ہوں، میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سواری کو لیا، اپنے گھر سے چلے اور مدینہ کے چوک پہ آ کے اپنی سواری کو گھمانے لگے ایسے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، کسی بدو نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے کہہ دیا کہ آپ بھی جا کے پوچھ لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ عبداللہ یہ سواری کو آپ کیوں ایک مدینہ کے چوک پہ آ کے گھما رہے ہیں؟ کیا اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا آپ کی سواری کا فائدہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ فائدے کو ہم نہیں جانتے، میں ایک دن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور میرے محبوب مدینہ کے چوک پہ آ کے کھڑے ہو کے سواری پہ بیٹھے تھے اور کسی کے انتظار میں تھے، اور انتظار کی حالت اور کیفیت میں میرے محبوب نے مدینہ کے چوک پہ آ کے اپنی سواری کو گھمایا تھا۔ میں کسی فائدے کو نہیں جانتا، مجھے محبت ہے تو محبوب کی اداؤں سے محبت ہے،
محبت ہے تو محبوب کی سنت سے محبت ہے۔ میں اپنی سواری کو یہاں پہ اس وجہ سے گھما رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں اور آپ کی اداؤں پہ عمل کر رہا ہوں۔ ہم کسی فائدے کو نہیں جانتے، ہم تو محبوب کی سنت پہ اور آپ کی اداؤں اس پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رب العالمین بھی مان گئے، صحابہ کرام کی محبت دیکھے اور صحابہ کرام کا سنت پہ عمل دیکھے، رب العالمین بھی مان گئے لوگوں اگر محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی محبت کر کے، اور جیسے صحابہ کرام محبت کر کے گئے ہیں، جیسی محبت انہوں نے کی ہے اور جیسے انہوں نے سنتوں پہ عمل کیے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ہے، یہ صرف ایک صحابی کی بات ہے، وہ تھے سفر میں، حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کا سفر تھا، تو ایک جگہ پہ جا کے رک گئے، اپنی سواری ان کو بھی روک لیا اور رستے میں جا کے اپنے پورے قافلے کو روک لیا، رک گیا اس پہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے پورے قافلے کو بھی روکا ہے اور آپ ادھر حاجت کے لیے گئے ہیں لیکن حاجت کی بھی نہیں، صرف ویسی حالت بنائی ہے۔ تو کہنے لگے جب میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ بھی حج کے لیے جا رہے تھے، تو میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، اس جگہ پہ آ کے میرے محبوب نے فلاں درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پورا کیا تھا، اگرچہ مجھے حاجت اس کی ضرورت نہیں تھی، پورے قافلے کو بھی روکا ہے تو صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ادا پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے محبت ہے محبوب کی اداؤں کے ساتھ۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رب سے سب کچھ مانگ لیا ہے، رب سے سب کچھ مانگ لیا ہے، تجھے مانگنے کے بعد اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ اور ایک ایک ادا پہ عمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے، صحابہ کے پاس بیٹھے تھے اور یہ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا پیارا بندہ ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑا صالح انسان ہے، لو کان یصلی باللیل، صرف تھوڑی سی بات یہ ہے کہ تہجد میں کبھی ناغہ نہ کرے، تہجد میں کبھی ناغہ نہ کرے، بڑا نیک انسان ہے، صالح انسان ہے، لیکن صرف ایک بات ہے، لو کان یصلی باللیل، صرف رات کو تہجد کا ناغہ نہ کرے، ساری خوبیاں اس میں ہیں، سارے اوصاف اس میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ موجود نہیں تھے، صحابہ کرام نے بتلا دیا جا کے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے آج تیرے بارے کہ عبداللہ بڑا نیک انسان ہے اور بڑا پارسا اور بڑا صالح ہے، لیکن صرف ایک چیز ہے کہ وہ رات تہجد میں ناغہ نہ کیا کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کا یہ فرمان سنا تو کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک اللہ نے مجھے زندگی دی، اپنی زندگی کی آخری سانس تک، اس کے بعد میں نے رات کو تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کی تھی۔ اور ان کے بیٹے سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں وہ کہا کرتے تھے فکان لا ینام، کہ کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھی کہ میرے عبداللہ سویا نہیں کرتے تھے اور اس وجہ سے نہیں سویا کرتے تھے کہ کہیں صبح تہجد کی نماز ہی نہ قضا ہو جائے، کہ یہ میرے محبوب کی چاہت تھی۔ اور پھر ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی کے ایک دروازے میں آئے، دروازے میں کھڑے ہو کے یہ فرمایا کہ صحابہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیا جائے، اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے پھر دروازے کو خاص نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، صحابہ تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تک یہ بات پہنچی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، اس وقت موجود نہیں تھے، ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، موجود نہیں تھے، بات ان تک پہنچی کہ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی
کہ مسجد نبوی کے اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے، لیکن محبوب نے خاص نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمان سنا، اس کے بعد ساری زندگی حضرت عبداللہ نے اپنا قدم اس دروازے میں نہیں رکھا تھا کہ یہ میرے محبوب کی چاہت تھی اور میں اپنے محبوب کی چاہتوں پہ عمل کرنے والا ہوں۔ انہوں نے اپنے احساسات کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی زندگی کی ترجیحات کو اور اپنی زندگی کی چاہتوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہتوں پہ قربان کر دیا تھا، اور محبوب کے احساسات پہ قربان کر دیا تھا، اور محبوب کی اداؤں پہ قربان کر دیا تھا، محبوب کی سنت پہ قربان کر دیا تھا۔ آج کسی سے کوئی بات کر لیں، وہ کہتا ہے جی میرے بیٹے نہیں مانتے، میری بیوی نہیں مانتی، میرے دوست احباب نہیں مانتے، میرے اسکول اور کالج کے کولیگ نہیں مانتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ عبداللہ، مکمل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تیرا جو ازار ہے، تیری شلوار ہے، وہ نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ اگر تو اس کا انکار کرتا ہے وَإِذَا أَبَيْتَ، اگر تو اس کا انکار کرتا ہے تو کم سے کم تیری شلوار ٹخنوں سے تو اوپر ہونی چاہیے نا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا، بستر پہ پڑے تھے اور موت کے بالکل قریب تھے، تو ان کی شلوار اس وقت بھی نصف پنڈلی پر تھی۔ آج کسی سے بات کر دیں، کوئی سنت کی بات کر دیں، تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ساری سنتیں اسی میں رکھی ہیں، ساری چیزیں اسی میں رکھی ہیں، اور سارا دین اسی میں رکھا ہے۔ یہ ہم کو نعرے لگانے آتے ہیں، ان کو نعرے لگانے نہیں آتے تھے، یہ ہماری زبان کے نعرے ہیں، وہ عمل کے نعرے لگایا کرتے تھے، انہوں نے عمل کیے ہیں، ہم نے زبان سے صرف باتیں ہی کی ہیں کہ محمد کریم سے پیار بھی ہے، لیکن وہ تہجد کی نماز قضا نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم فجر کی سنتیں پڑھنا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو چکا ہے، ہمارے لیے تو ظہر کی سنتیں ادا کرنے بڑا ٹینشن بن چکی ہے، مغرب کی سنتیں ادا کرنا یہ تو ہمارے لیے موت بن چکی ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین، وہ تہجد بھی جب محبوب نے فرما دیا تو فرما دیا، بس وہ لوہے پہ لکیر اور آپ کی ایک سنت پہ اور ایک ایک ادا پہ وہ چلنے والے تھے۔ اب یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ٹھکرا دیا جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا آپ نے اور ان سے فرمایا کہ تیرے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص وہ گستاخ ہے، اسے قتل کر دیجئے۔ تو حضرت محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر میں گئے، تلوار نکالی، تلوار کو ہاتھ میں تھاما اور جا کے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوبارہ گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد وہ تلوار پہ خون لگا تھا، اس کو کپڑے کے ساتھ تلوار کا خون صاف کرنے لگے۔ بڑا بھائی گھر میں موجود تھا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کا نام تھا ہویسہ۔ بھائی نے جب دیکھا کہ تلوار سے خون صاف کر رہا تو کہنے لگے یہ کس کا خون کر کے آئے ہو؟ تو حضرت محیصہ کہنے لگے کہ میں ہمارے پڑوسی کا خون کر کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے تو نے اس کو قتل کر دیا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا اور ہم بچپن میں تھے، تو یہی وہی انسان تھا کہ جو ہمارا سہارا بنا تھا، کفالت اس نے ہماری کی تھی، پرورش اس نے ہماری کی تھی، کھانا اس نے ہمیں کھلایا تھا، کھلانے والا بھی یہ ہے، پلانے والا بھی یہ ہے، جس نے ہم پہ اتنے احسان کیے، تو اتنا ظالم بن گیا کہ اسی کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور اسی کا خون کر دیا۔ کیسا تو انسان ہے؟ کسی احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ اس انداز میں دیتے ہیں۔ تو حضرت محیصہ کہنے لگے کہ بھائی میں مجبور تھا۔ کہنے لگے مجبوری کون سی ہے؟ تیرا بھائی موجود ہے بڑا، اس وقت تجھ پہ کون سی مجبوری آ چکی ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے امرنی رجل، کہ مجھے حکم دیا میری جناب نے، مجھے حکم دیا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے،
اور یہاں تک اس کے الفاظ ہیں واللہ لو امرنی بقتلک لضربت عنقک، کہنے لگے کہ یہ مجھے حکم دیا میری جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اگر وہ مجھے حکم دیتے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے تو میں تیرا سر بھی تن سے جدا کر دیتا۔ تو میرا ماں جایا بھائی ہے، تجھ میں تو مجھے اپنے باپ کی تصویر نظر آتی ہے، تو میرا اپنا خون ہے، لیکن تیرے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کے مجھے اپنے محمد کریم کے ساتھ محبت ہے۔ اگر وہ مجھے حکم دیتے تو میں تیرے سر کو بھی تن سے جدا کر دیتا۔ میں پوری کائنات کی محبتوں کو اور پوری کائنات کی چاہتوں کو اپنے محبوب کی محبت پہ قربان کر دوں گا۔ یہ تھے وہ لوگ جو آپ کے ایک ایک حکم پہ مر مٹنے والے تھے۔ وہ صدا لگانے والے نے صدا لگائی، آواز دینے والے نے آواز لگائی مدینہ طیبہ میں کہ دشمن آ چکا ہے، محبوب بلا رہے ہیں، مجاہدو تیار ہو جائیے، میدان کارساز سجنے والا ہے۔ یہ آواز اس صحابہ رسول تک بھی پہنچی کہ محبوب بلا رہے ہیں، جنہیں آج حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے کہ میدان کارساز میں محبوب بلا رہے ہیں، دشمن آ چکے ہیں۔ پہلا دن تھا شادی کا، ازدواجی زندگی، اور کیا احساسات ہوتے ہیں ایک خامد اور بیوی کے، اور پھر کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن جب کان میں محبوب کریم کا حکم پڑا علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس وقت غسل واجب ہو چکا تھا۔ غسل کرنے کے لیے جانے لگے تو دل سے آواز آئی اور صدا لگی، حنظلہ یہ تیرے محبوب کا حکم ہے، اگر تو غسل کے لیے چلا گیا تو کہیں اپنے محبوب کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے اور کہیں محبوب کریم ناراض نہ ہو جائیں۔ اپنا غسل بھی نہیں کیا اور اپنے تلوار کو ہاتھ میں تھام کے میدان کارساز میں لڑنے کے لیے اور مقتل میں پہنچ گئے، محبوب کا دفاع کرتے کرتے اور محبوب کے سامنے لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شہادت اس کا جام نوش فرمایا۔ جنگ جب ختم ہوئی، دشمن بھاگ گئے، شہیدوں کو دیکھنے لگے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان شہداء میں حضرت حنظلہ کی لاش بھی پڑی تھی، اور جب حضرت حنظلہ کی لاش کو دیکھا تو محبوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بلائیے حنظلہ کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بلائیے۔ جب ان کو بلایا گیا تو کہا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور ذرا یہ تو بتلائیے کہ میرا حنظلہ کس حالت اور کیفیت میں آیا تھا۔ تو گھر والوں نے بتلایا محبوب آج ازدواجی زندگی کا پہلی رات تھی، آج شادی کی پہلی رات تھی، اور کیا احساسات ہوتے ہیں ایک خامد کے اور ایک بیوی کے۔ انہوں نے اپنے احساسات کو محبوب کی عظمت پہ، محبوب کی حرمت پہ اور محبوب کی سنت پہ اور محبوب کی اداؤں پہ قربان کر دیا۔ غسل واجب ہو چکا تھا۔ محبوب نے جب حضرت حنظلہ کو دیکھا تو کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک پیچھے ہٹا لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے میں بھی یہ کہتا ہوں شہید تو اور بھی بڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ نے میرا دفاع کیا ہے، لیکن کیا خاص بات ہے میرے غلام حضرت حنظلہ کی زندگی میں نے اپنا چہرہ مبارک اس وجہ سے پیچھے ہٹا لیا کہ جنت کے فرشتے وہ حضرت حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دے رہے تھے، وہ انہیں جنت کے پانی سے غسل دے رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ محبوب کی سنت پہ اور محبوب کے حکم پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے۔ وہ ہماری طرح نعرے نہیں لگایا کرتے تھے، وہ عمل کے ذریعے انہوں نے پوری کائنات کے لوگوں کو اس بات کا درس دیا ہے اور سبق دیا ہے، اور رب العالمین کا قرآن بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، محمد کریم کی پیروی کرو۔ آپ کے ایک ایک حکم میں زندگی ہے، ہم اپنی زندگی گزار کے دیکھیں تو صحیح، سنت پہ عمل کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کے ایک ایک حکم کو بجا لا کے دیکھیں تو صحیح۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میرے محبوب کے رازدان صحابی تھے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب غزوہ خندق تھا نا، غزوہ احزاب، یہ بڑی سننے والی بات ہے، غزوہ احزاب کا موقع تھا، سردی اپنی انتہا کو تھی، ٹھنڈی راتیں ہیں۔ اس حالت اور اس کیفیت کو ہم بھی کبھی دسمبر اور جنوری میں، کہ جب موسم اتنا ٹھنڈا ہو اور ہوا بھی بڑی تیز ہو، اس وقت کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، رات کا وقت تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ کون ہے تم میں سے کہ جو دشمنوں کی خبر لے کے آئے۔ کوئی صحابی اس وقت تیار نہیں ہوا، کھڑا نہیں ہوا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس وقت اس مجلس میں موجود تھے، صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ آپ اٹھیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سردی اور بھوک کی وجہ سے میں نڈال ہو چکا تھا، اور میرا سر، میں نے اپنے گھٹنوں میں سر لیا ہوا تھا اور کپڑا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ محبوب نے میری طرف اشارہ کیا، میں کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے حذیفہ جائیے، جا کے دشمنوں کی خبر لے کے آئیے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ صرف خبر لے کے آنا ہے، میرے خلاف انہیں بھڑکانا نہیں ہے، کہ انہیں بھڑکا کے نہیں آنا، صرف خبر لے کے آنی ہے کہ ان کا عزم کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں اٹھا، جب محبوب نے حکم دیا، اگرچہ دل نہیں کر رہا تھا لیکن محبوب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا نا، جو سردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں گرم حمام میں چلتا جا رہا ہوں۔ یہ محبوب کے حکم کی برکتیں ہیں، یہ محبوب کے حکم کو بجا لانا۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے جیسے میں گرم حمام میں چلتا ہے، بھوک کا بھی احساس ختم اور سردی کا بھی احساس ختم۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے لشکر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے آگ انہوں نے جلائی ہوئی ہے، اور اپنے جسم کو وہاں پہ تاپ رہے ہیں، اور آگ انہوں نے سلگائی ہوئی ہے۔ کہتے اس وقت ایک موقع تھا، تیر میرے ہاتھ میں تھا، کمان میرے پاس تھی، اور میں اگر اس وقت نشانہ لے کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد مسلمان ہوئے ہیں، کہ اس وقت میرے پاس موقع تھا کہ میں انہیں قتل کر دیتا، لیکن مجھے میرے محبوب کا یہ فرمان یاد آیا کہ حذیفہ ان کی خبر لے کے آنا ہے، میرے خلاف ان کو بھڑکانا نہیں ہے۔ لیکن یہ کسی نے کیا سوچا تھا کہ یہ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انہیں عزتیں دی، جو انہیں مقام نصیب فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس موقع تھا، تو کہتے میں خبر لے کے آیا، میں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ساری بات رکھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو وہی حالت تھی کہ جب جا رہا تھا تو بھوک کا بھی احساس ختم اور سردی کا بھی احساس ختم، واپس آیا تو بھوک کا بھی احساس ختم، سردی کا بھی احساس ختم۔ کہتے جب میں نے ساری بات محبوب کو سنا دی، ابھی آ کے بیٹھا ہوں تو ویسے ہی بھوک لگنی شروع ہو گئی اور ویسے سردی کا احساس بھی شروع ہو گیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم، اور پھر حکم کو بجا لانا، اس پہ برکتیں کتنی ہیں اللہ کی طرف سے۔ آج سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہم سب کوئی اپنے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں سے آپ کا یہ حق بھی ہے
کہ پوری کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت کی جائے۔ اور کبھی وہ اس عورت کا واقعہ جو انصاری خاتون تھی کہ جب اس کے میدان جنگ میں اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، اور اس خاتون کو بتلانے والوں نے بتلایا بی بی تیرا پورا خاندان اجڑ گیا ہے، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، اور تیرا والد بھی شہید ہو گیا ہے، تیری تو پوری کل کائنات ہی اجڑ گئی ہے۔ تو اس کے کیا الفاظ تھے میں سب کو جانتی ہوں، لیکن یہ بتلائیے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کی کیا حالت ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی نہیں رکیں، صحابی سے کہا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے چلیے۔ اور جب ان کے پاس پہنچی تو محبوب کا چہرہ دیکھا تو صحابہ نے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول یہ وہ خاتون ہے کہ جس کا سارا خاندان اجڑ گیا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا میدان جنگ میں، باپ بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا، کوئی ہے اتنی جرتوں والا کہ جس کا پورا خاندان وہ شہید ہو جائے اور وہ کہے۔ جب ان کے پاس آئی تو محبوب نے اس عورت سے یہ ساری بات کی تو اس کے آگے سے الفاظ تھے، میرے محبوب کل مصیبت بعدہ جلل، جب سے آپ کی زیارت کی ہے اللہ نے پوری کائنات کے دکھ بھی ختم کر دیے ہیں اور تکالیف بھی ختم کر دی ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے، جب سے آپ کی زیارت کی ہے اللہ نے سارے دکھ بھی دور کر دیے ہیں اور سارے غم بھی ختم کر دیے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں صحابہ کرام کی اور صحابیات کی کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنایا ہے اور آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا ہے اور محبتوں کا اظہار کر کے دکھلایا تھے۔ وہ تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابی رسول تھے کہ گھر میں بیٹھتے تھے تو ایسی حالت اور کیفیت ہو جاتی تھی کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں، لیکن جب جیسے بھی طبیعت اور حالت نازک ہوتی تھی دوڑتے دوڑتے آتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے اور آپ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دن کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے، آئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے پوچھا ثوبان کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام نصیب فرمانا ہے، آپ تو نبیوں کی صف میں ہوں گے، اور اگر اللہ نے مجھے جنت عطا بھی کر دی تو رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آج مجھے جو بھی غم آتا ہے، زندگی میں جو بھی دکھ آتے ہیں، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، میری زندگی کے سارے دکھ اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، پریشان اس وجہ سے ہوں، رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن آپ جنت کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہوں گے، اگر اللہ نے مجھے جنت دے بھی دی تو میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، صرف یہ بات ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا نہیں میرے صحابی ثوبان، دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوگا۔ اور رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن لوگوں پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ نبی،
وہ شہید، وہ صالحین، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور آپ کے ساتھ محبت کی، کل قیامت کے دن اللہ انہی کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ میں اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری محبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اور پھر اس لیے ہم مکمل ایمان والے اور مکمل مومن انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔